بارش کا کرم رب کا بڑا احسان ہے، بارش کا کرم رب کا بڑا احسان۔ قائم مقام محتمین مدرسہ حاضہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اچھی اور نورانی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے لیے شامل حال ہے کہ ہم یہاں پر اس نورانی بزم میں شریک ہو سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم بھی آج یہاں پر نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں اور گرامی قدر مہمانان کرام جو باہر سے تشریف لائے ہیں، ہم سبھی حاضرین کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آمد کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کے نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے موضوع پر منتقل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، جس میں یعنی جن کاموں میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ سوائے لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کھیل کود کے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تیرے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تیرے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی موٹی بات کو سمجھ سکے، اتنی موٹی بات کو سمجھ کر زندگی گزار سکے؟ کیا تیرے پاس اتنی بھی تمیز نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے جو ہے اپنے بندوں کو کہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور ہم ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں جن چیزوں میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ بات کے اعتبار سے ہو، کام کے اعتبار سے ہو، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہو، شب و روز کا کام ہو، اگر اس کے اندر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو ہم لہو و لعب کا کام کر رہے ہیں، کھیل کود کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی عقل مندی کا، دانش مندی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر کام، ہر عمل جو ہے وہ دانش مندی کے تقاضے کے اعتبار سے۔ مثلا وہ لوگ جو فجر کے وقت میں نہیں اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور صبح کو اٹھنے کو اپنا شیوا نہیں بناتے، وہ سارے بیوقوف ہیں، لہو و لعب میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ جو شادی بیاہ میں اللہ کے حکموں کو نہیں نافذ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں نافذ کرتے ہیں، وہ سارے لوگ بیوقوف اور گمراہ ہیں۔ اسی طریقے سے اس شعبے میں اگر ہم صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں بیوقوف اور گمراہ بھی ہیں اور لہو و لعب کا کام کر رہے ہیں۔ اب آئیے آگے فرمایا افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو مخاطب کر کے کہا اسے کیا ہو گیا کہ یہ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے، عقل کو نہیں بجاتے، عقل پر محنت نہیں کرتے، عقل کی تربیت نہیں کرتے، اسے کیا ہو گیا؟ افلا تعقلون کہا گیا، یعنی ڈائریکٹ عقل کو مخاطب کیا گیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو عقلوں پر محنت نہیں کرتے، عقل کو محنت کرنے کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہاں سے آپ آئیے، والدین کے جوڑ کو رکھا گیا۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے، قوم کی کیا ذمہ داری ہے، ملت کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم والدین کی ذمہ داری کو ایک رکوع میں مکمل کر دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی باہر سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ دے دیجیے۔ لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا کام ہے. یعنی تمہارا جو بھی کام، تمہاری جو بھی حرکت ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، کسی دوسرے دنیاوی لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پہلی چیز. دوسری چیز فرمایا یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماء او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. اس میں استحضار کی دعوت دی گئی ہے. یعنی بیٹے کو مکمل مخلص بنانا، مستحضر بنانا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا. تیسری چیز یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر لے. وامر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کر دے. وانہی عن المنکر، اور برائیوں سے روک دے. واصبر علی ما اصابک، اور اس چیز پر صبر کر جو تجھے پہنچنے والی. یعنی یہ وہ چیز، یہ کل 10 چیزیں ہیں. آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. یہ 10 چیزوں کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان نصیحت اسی کو کرتا ہے جس کے لیے وہ سب سے بڑا مخلص ہوتا ہے. انسان اپنے بیٹے سے زیادہ اس کے لیے مخلص نہیں ہوتا. عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے اور یہی دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ بیٹے کے لیے مخلص کوئی اگر ہوگا تو اس کا باپ ہوتا ہے. اس لیے کبھی بیٹے کے لیے وہ جو ہے کبھی وہ دغا بازی نہیں کرے گا، بیٹے کو گڑھے میں نہیں ڈالے گا، بیٹے کو غلط مشورہ نہیں دے گا. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی. اب آئیے تربیت کے میدان میں دیکھیں کہ ہم مسلمانوں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی تربیت کو کتنا لیا اپنے بیٹوں کے تعلق سے، اور ہم لوگوں نے اس تربیت پہ کتنی محنت کی، اور ہم لوگ تربیت کے معاملے میں کہاں پر ہیں، صفر پر ہیں یا چوٹی پر ہیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ عقل ہے، اس لیے میں نے مخاطب کیا تھا کہ یہ عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کام جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے باپوں کو دیا تھا، ماؤں کو دیا تھا، وہ کام اگر ان سے نہیں ہو رہا ہے، اگر اس کے اساتذہ کر رہے ہیں تو ان والدین کی آخر کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے. میرے بھائی اور بزرگوں، کوئی انسان اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا. اس سے پوچھ ہوگی، جس طرح سے اس کے لیے نماز کی پوچھ ہوگی اور زکوٰۃ کی پوچھ ہوگی، اسی طرح اس کے لیے تربیت سے پوچھ ہوگی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر شخص نگہبان ہے، نگراں ہے، اور اس کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ دین اسلام ہے، اس میں دوسروں کا ٹینشن لینا پڑے گا، چاہے وہ بیٹے کا ٹینشن ہو، چاہے وہ بیوی کا ٹینشن ہو، یا اسٹوڈنٹس کا ٹینشن ہو، چاہے عوام کا ٹینشن ہو. اس دین پر اگر رہنا ہے اور اس دین کی اگر خدمت کرنی ہے تو دوسرے کا ٹینشن لینا پڑے گا. یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم کو دوسروں سے کیا مطلب ہے. اپنی دنیا دیکھو. یہ یہودیوں کا نظریہ، عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ ہم کو دوسروں کو نہیں دیکھنا، ہم کو اپنی پر محنت کرنی ہے صرف. لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کو دوسروں کو لے کر چلنا پڑے گا، دوسروں کو دیکھ کر چلنا پڑے گا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس طریقے سے تربیت کرنی ہے. آج ہمارا مسلمان یا ہم کسی میدان میں اگر فیل ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، تو کون سا میدان ہے؟ یہی تربیت کا میدان ہے، یہی تعلیم و تعلم کا میدان ہے. کیا ہم اپنے بچوں کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہمارے بچہ جو ہے اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے یا قرآن کی نمائندگی کر رہا ہے یا دین کی نمائندگی کر رہا ہے؟ ہر دوسرے مرحلے میں بیٹا غلطی کر رہا ہے، ہر دوسرے مرحلے میں بیٹا چوری کر رہا ہے، ہر دوسرے مرحلے میں سڑک و چوراہوں پر وہ غلط نمائندگی کر رہا ہے. آخر ہم نے اس اسلام کو، اس قرآن کو کتنا لیا اور کتنا اپلائی کیا اور کتنا ضروری سمجھا ہم نے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے تعلیم و تعلم کا مسئلہ ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جا کے کمائے گا، بات یہاں پر ختم ہو جائے گی. نہیں میرے بھائیوں، بات یہاں پر ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ ہے، موت تک یہ سلسلہ چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے تو ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اگر یہ اساتذہ کرام یا یہ مبلغین حضرات جو پیسہ بھی لاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور ساری ذمہ داری ادا کرتے ہیں،
یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن مقابل میں سامنے والے کی ایک دینی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، 1 روپیہ دیا تو کیا ہم اس کو 1 روپیہ نہیں دیتے ہیں؟ 10 مرتبہ چائے پلائے تو کیا اس کو ہم چائے نہیں پلاتے ہیں؟ 10 مرتبہ کھانا کھلائے تو اس کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں؟ یہ اساتذہ کرام یہ بچوں کو لا کر کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر کوئی استاد ہمارے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور کوئی مبلغ کام پر، ہم کتنا ان کے ساتھ دیتے ہیں، کتنی قربانی دیتے ہیں، اور یہ سوچ کر یہی استاد ہمارے بیٹے کا مستقبل ہے، یہی استاد ہمارے بیٹے کا معمار ہے، یہی استاد ہمارے بیٹے کا مصلح ہے، یہی استاد ہمارے بیٹے کا روشن مستقبل ہے، ہم کتنا اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، دین پر آنے کی ضرورت ہے اور عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھو گا۔ کافر لوگ جو جہنم میں جائیں گے، اس میں جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یہی بتائی گئی کہ انہوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا، یعنی جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی تھی، عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اس نے کہا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا أَصْحَابَ السَّعِيرِ۔ وہ کہیں گے اے اللہ اگر ہم سماعت کو استعمال کیے ہوتے، عقل کو استعمال کیے ہوتے، آج جہنمی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم کو جو عقل دی تھی، اتنی بڑی نعمت دی تھی، اس عقل کو ہم نے دنیا میں استعمال نہیں کیا اور پورے لڑائی جھگڑے میں اپنے وقتوں کو استعمال کیا اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے میں استعمال کیا، تعصب مزاجی میں کام استعمال کیا، اس لیے آج ہم جہنمی ہو گئے۔ تو میرے بھائی اور بزرگ، یہ جو عقل دی ہے، سلیم عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھجانے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے ہماری بیوی ہو، چاہے ہماری بیٹیاں ہوں، جو بھی ہمارے سامنے میں ہو، سب کی عقلوں کی تہذیب یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سب کے عقلوں کو سنوارنا ہی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ پیٹ کی آگ بجھانا یہ آسان کام ہے، لیکن عقلوں کی تیاری کروانا، عقلوں کو سیقل بنانا، عقلوں کو تیز بنانا، عقلوں کو سنوارنا یہ سب سے دشوار کام ہے، اور یہ کام آپ کے اساتذہ کر رہے ہیں، یہاں کے ذمہ داران کر رہے ہیں، لیکن ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ نہیں، فلاں شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ کو آگے آنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کے ہم سرخرو کہلائیں گے، تب جا کے ہم جو صحیح مسلمان کہلائیں گے، اور تب جا کے ہم دنیا فتح کر پائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ وہ تربیت کا مسئلہ ہے۔ آج تربیت کے میدان میں ہم کھوٹے نظر آتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، سننے کی ضرورت ہے۔ یہ اساتذہ کرام جو عقلوں کو سیطر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، فجروں کی نماز میں ہو، ظہر کی نماز میں ہو، عصر کی نماز میں ہو، کسی نماز میں ہو، ان بچوں پر ہمارے والدین محنت نہیں کرتے، اس لیے یہاں پر اتنے زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی وہ اس معیار پر جلدی نہیں آ پاتے جس پر آنا چاہیے تھا ہم کو۔ کیوں؟ ہم لوگ عام طور پر جو ہے اپنی ذمہ داری سے بے بہرا ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں جس ٹائم سونا ہوگا سو جائیں گے، جس ٹائم اٹھنا ہوگا اٹھ جائیں گے۔ نہیں بھائی، بات ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور صحیح ماحول بناتے ہیں تو مدرسہ رحمانیہ سپول کا آپ تعاون کرتے ہیں، اللہ کا تعاون کرتے ہیں، رسول اللہ کا تعاون کرتے ہیں، اور صحیح ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ اسلامی ماحول، اسلامی دعا ادعیہ، اسلامی طریقے، اسلامی اخلاق کو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد آخر کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے، یہی تعلیم ہے، یہی تربیت ہے، یہی اخلاق ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، یہی رسول ہے۔ لیکن ہم لوگ اس میدان سے بوجھل ہو جاتے ہیں، اس میدان کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو کچھ کیا وہ بہت کچھ کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے توجہ کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فکروں کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مدد آئے گی، یقیناً آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ اس لیے مجھے ابھی ایک بات بہت اچھی ہمارے سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے۔ جب میدان میں میں بیٹھ رہا تھا، سن رہا تھا، حافظوں کی بات سن رہا تھا، تو میں حافظوں کی تلاوت سن رہا تھا، ایک بات بہت اچھی آئی، وہ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر بھی قرآن کا ذکر فرما رہا ہے، وہاں پر برکت کے ذکر کرتا ہے، موعظت کا ذکر کرتا ہے، اور شفا کا ذکر کرتا ہے، نصیحت کا ذکر کرتا ہے، مال کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ سب ذکر ہے، لیکن آج جو ہے انسانوں کو سب زیادہ مال کو ضرورت ہے، دوسری کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مال کوئی معنی دار چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔
نصیحت معنی خیز چیز ہے جس کے اوپر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے شفا، اسی طریقے سے ادب، اسی تربیت کی معنی خیز چیز، یہ چیز کریں گے دوسری چیزیں آئیں گی. صحابہ کرام میں کیا تھا؟ ہم کو بالکل ٹینشن نہیں کہ ہمارے مسلمان غریب ہو جائیں، لیکن اس بات کی 100% ٹینشن ہے ہمارے پاس کہ ہمارے مسلمان تربیت یافتہ نہیں ہے. تربیت یافتہ ہونا یہ 100% ضروری ہے. مال کچھ کم بیش بھی ہو جائے تو چلے گا، لیکن تربیت کم بیش ہوتا نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ کی زندگی دیکھے، پیسے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی باشرف تھے، باعزت تھے، باقیام تھے. لیکن آج ہمارے پاس پیسے ہو گئے، نہ باشرف نہ باعزت نہ باقیام. اس لیے ہمیں مال آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں صحیح طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کی فکروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ان کے نظروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ساری عزتوں کے ساتھ مال بھی آئے گا. ایک بات اور کہیں گے آپ سے کہ ابھی جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے مدرسہ رحمانیہ سپول میں، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بڑا کرم ہے الحمدللہ جو چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ہمارے امیر شریعت سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کا یہ مشن ہے. یہ مشن ہے کہ ہم تعلیم کو اتنا مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں کہ اس پورے علاقے کا کوئی مسلمان سپول پار کرنے سے 10 مرتبہ سوچے کہ ہمارا مقصد رحمانیہ سپول میں کیوں نہیں مل رہا ہے، ہماری ضرورت مدرسہ رحمانیہ میں کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے، چاہے وہ جیسی بھی تعلیم ہے. تعلیم دینی ہمارے پاس ہو رہی ہے الحمدللہ، اس کو اور مضبوط کرنا ہے. لیکن اور تعلیم کے رہنمائی جس کی طرف ہمارے مولانا مجاہد الاسلام صاحب اشارہ کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے جو سرپرست ہیں، جو نگراں ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی 100% متفکر ہے کہ کس طرح تعلیم کا باغ دور، اس کا ذمہ پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، تاکہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے جو غیروں کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے بعد الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہے، وہ چیزیں ان سے نہ ہوں. تو الحمدللہ وہ بھی باعزم ہے اور ہم لوگ بھی الحمدللہ اپنے اعتبار سے باعزم ہیں. انشاءاللہ اس تعلیم کی سواری کو آگے بڑھانا ہے، اس کشتی کو آگے بڑھانا ہے. اس میں آپ لوگوں کی مدد کی سخت ضرورت ہے. فکری طور پر آپ مدد کریں، قولی طور پر آپ مدد کریں، آپ کو جو بھی ہو سکے اس طور سے آپ مدد کریں. ہر انسان اپنے وسعت کا مالک ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، اتنی قدر دی ہے، آپ اسی وسعت کے ساتھ آئیے. انشاءاللہ جتنا یہاں والے سے ہوگا اتنی اپنی وسعت سے آپ کے سامنے آئیں گے. ہماری یہاں جو ہے الحمدللہ 300 بچے نے داخلہ لیا ہے. کچھ بچے کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کھانا پینا رہنا سب مدرسے کے ذمہ ہے. کچھ لوگ ہیں الحمدللہ جو اس کے بارے میں مستقل لگے رہتے ہیں. ہمارے نائب محتمین جو مولانا مفتی محب اللہ صاحب ہیں، اسی طرح مولانا طفیل قاسمی صاحب ہیں، مولانا علی الدین صاحب اور دیگر افراد ہیں، ماشاءاللہ اس کام میں لگے ہوئے دن رات لگے رہتے ہیں. تو بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی. اس کے پیچھے یہ بچوں کا انتظام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ رات دن لگے ہوئے ہیں اور ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے آج کے اعتبار سے نہیں مل پا رہا ہے جو ان کو ملنا چاہیے. آج دیکھیں کہ یہ اساتذہ کی تنخواہ باہر کتنی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن معمولی تنخواہ پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور ان چیز کو آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں اور چیزوں کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں. یہ کیسے ہوگا؟ جب دونوں ہاتھ سے تالی بجے گی. ایک ہی ہاتھ سے کام کرنے سے نہیں ہوگا کہ آپ ہی لاؤ بھی، آپ ہی کھلاؤ بھی، آپ ہی سلاؤ بھی، آپ ہی پڑھائے ہو، آپ ہی سلاؤ بھی اور ہم لوگ کا کام صرف دیکھتے رہنا. کام ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کو اپنی طاقت کے اعتبار سے سامنے آنے کی ضرورت ہے. ہم کو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہم طاقت سامنے آئیں گے، دونوں چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تیسری کامیابی انقلاب سامنے آئے گا اور دنیا دیکھے گی کہ رحمانیہ سپول الحمدللہ پورے علاقے میں چاہے وہ تعلیمی طور پر ہو، تہذیبی طور پر انقلاب برپا کرے گا انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.